www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یشفع یوم القیامة ثلاثة. تین قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں گے. بخشش کی سفارش کریں گے. سفارش بھی بہت بڑی، معمولی سفارش نہیں ہوگی. سفارش مغفرت کی ہوگی، جہنم سے بچنے کی یا جہنم سے نکالنے کی ہوگی. یا تو یہ ہوگی کہ یا اللہ اس کو جہنم میں مت ڈال، معاف کر دے. اور اگر جہنم میں جا چکا ہے تو اے اللہ اس کا عذاب روک کر اسے نکال دے، جہنم سے نکال. یہ سفارش تو بہت بڑی سفارش ہے. دنیا میں بڑی سے بڑی چیز سلطنت ہوتی ہے، اقتدار کسی حکومت کا کسی ملک پر کوئی، وہ تو سفارشیں اس کی اگرچہ نہیں کی جاتی لیکن تصور کیا جا سکتا ہے، ممکن بھی ہے کہ کوئی یہ سفارش کرے کہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کو اقتدار دے. چاہے وہ پاکستان کا اقتدار ہو، ممکن ہے سفارش کرنا، اور اس پر عمل بھی ممکن ہے. چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے چین اور جاپان کا ہو، جہاں کا بھی ہو. تو یہ سفارش کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور حقیر ہے. وہ بہت اعلیٰ سفارش، اور اس سفارش کی وہاں کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا الا من اذن، مگر جس کو اللہ ہی کی طرف سے اجازت ملے اور یہ اعزاز دے اللہ تعالیٰ اسے کہ میں تجھے نوازتا ہوں اور میں تجھے اس کی اجازت دیتا ہوں، تو سفارش کرتے ہیں. ورنہ اپنے زور پر، اپنی قابلیت یا اپنی اس کی کہ اللہ کے دربار میں سفارش کی جرت کرے کوئی، یہ نہیں ہو سکتا. وہ تین قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے. سب سے پہلے لوگ جو ہیں الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ اور مقدس جماعت، یہ سفارش کریں گے. جب اللہ کی طرف سے ہوگی اجازت تو کریں گے، وہ بھی اجازت سے بغیر نہیں کریں گے. جو حشر کا میدان لگے گا اور لوگ پریشان ہوں گے تو آدم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت اتنی سخت تکلیف ہوئی، آپ اللہ کے دربار میں سفارش کر دیجیے کہ کسی طرح حساب کتاب ہو، جلدی سے خلاصی ہو، ادھر ہو. تو بہت تکلیف دے. یہ تو جو کھڑا ہونا ہے یہاں پر، جو ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں محبوس ہوئے ہیں، بہت تکلیف دے. وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی، یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے لست ہناکم، تم نے جو میرے بارے میں گمان کیا، مجھے اس قابل سمجھا، میں اس قابل نہیں. ولیکنی تو فلانا و فلانا و فلانا، وہ نبی کا نام لے گے اس میں ان کے پاس، ان میں یہ، ان کی یہ خوبی ہے، ان کی یہ خوبی ہے. تو وہ ان کے پاس جائیں گے
وہ بھی یہی فرمائیں گے. آج جو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں نہیں کر سکتا. لست ہناکم ولکنی تضلون. اور وہ ایسے ویسے ان کے پاس تھے. تو اپنی خوبیاں نبی سے زیادہ خوبیاں کس میں ہوں گی؟ انہیں اپنی خوبیاں ہی نظر نہیں آئیں گی. کہیں گے لست ہناکم، تم نے جو مجھ سے توقع وابستہ کی ہے، مجھے اس کام کا سمجھا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کا دربار بہت اونچا دربار ہے. اس کا غصہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی رحمت اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس وقت اس کا جو غصہ ہے صفت غضب وہ ظہور میں آئی ہوئی ہے. تو اس طرح کرتے کرتے وہ آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اور جب آپ اسی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر آپ ایک خاص مقام پہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں جا کر سفارش نہیں کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے. خاص مقام جو بھی ہوگا، جیسے زمین پر بیت اللہ ہے، جیسے وہاں ایک اللہ نے خاص مقام بنا رکھا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر التجا کی جا سکتی ہے، درخواست کی جا سکتی ہے، معافی طلب کی جا سکتی ہے. تو سجدے میں پڑ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا کہوں گا. وہ اسی وقت مجھ پر اتارے جائیں گے کلمات، وہ بھی کہوں گا، وہ بھی قرآن ہوگا. اللہ کا کلام قرآن ہے، وحی ہوگی اللہ کی. وہ وہاں کے لیے ہے وہ کلمات جو اس وقت اللہ سکھائیں گے، اور سجدے میں وہ کلمات کہیں گے، وہ قرآن تلاوت کریں گے. یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے. تو وہ جب میں کہوں گا تو پھر مجھے کہا جائے گا اٹھو، سر اٹھاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایسا زبردست دربار ہے. وشفاع تشفع، سفارش کرنی چاہتے ہو کرو، قبول کر لی جائے گی اللہ کے دربار سے یہ چیزیں. پھر وہ کہیں گے یا ربی امتی امتی، میری امت میری امت. کیا کہوں، تجھے تو سب کچھ پتا ہے، بس میری امت. پھر آپ پھر اور سلسلہ، پھر نبیوں کا سلسلہ، پھر سفارش کا شروع ہوگا. تو معمولی سفارش نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے اجازت ہوگی تو کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. تو وہ سفارش فرمائیں گے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام باقی بھی سفارش فرمائیں گے، ان کی سفارشیں قبول ہوں گی. ایک جماعت تو یہ ہے مقدس ترین جماعت انبیاء علیہ السلام کی. اس کے بعد فرمایا کہ دوسری جماعت ہے ثم العلماء، پھر علماء. یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبیوں کے وارث علماء ہیں. نبیوں کے وارث مسٹر نہیں ہیں. اگر مسٹر ہوتے تو مسٹر سفارش کرتے، پھر ہم بھی انہیں کی جا کے درخواست کرتے، سب جاتے. علماء بھی انہیں کی خوشامد کرتے، انہیں کے جوتے سیدھے کرتے، انہیں کی ٹائی کسا کرتے، انہیں کی پتلون کی استریاں کرتے، کوٹوں کی استریاں کرتے. لیکن مسٹروں کے لیے علماء میں بھی جو عالم بعمل ہو، بعمل مخلص جو ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتے، جو بھی وہ ہیں. ایسے جو علماء ہیں پھر ان کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، وہ بھی اجازت سے. جب نبی اجازت سے تو علماء تو پھر بہت بات کی چیز ہے. فرمایا پھر علماء کرام جو ہیں وہ سفارش کریں. یہ بھی آتا ہے کہ کسی عالم کی نظر پڑے گی، کسی آدمی کو، وہ پھنسا ہوا ہوگا، وہ جا رہا ہوگا جنت کی طرف، عالم بڑی شان و شوکت سے لے جایا جائے، دونوں طرف قطاریں ہوں گی، تو اس میں سے نکل کر لوگ جھپٹیں گے کہ مجھے نہیں پہچانے، میں نے آپ کا یہ کام کیا تھا، میں نے آپ کی یہ خدمت کی تھی، مطلب میری سفارش کر، میں نے آپ کا یہ کیا، میں نے آپ کو گالی دی تھی، یہ نہیں چلے گی. وہاں تعظیم چلے گی، علماء کی توقیر، انبیاء علیہ السلام کی پیروی،
وہ کہے میری سے کافر جائیں گے نبی کے پاس میں، وہ جائیں گے جن کو اللہ نے ایمان نصیب کر رکھا ہے، گناہگار ہے، ایمان تھا، اس کو فجور میں رہے، غفلت میں رہے، اب وہاں پھنس گئے، ان کے لیے میری امت کے جو کبائر ہیں، یہ بھی آتا ہے حدیث شریف میں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے جو کبیرہ گناہ جن لوگوں نے کر رکھے ہوں گے ان کے حق میں ہوگی، کبائر کافر کے لیے نہیں، امت مستجاب، جو مستجاب امت ہے نبیوں کی، ان کے لیے ان کی سفارش ہوگی، تو فرمایا تو ان کے لیے سفارش کریں، تو یہ اعزاز پھر اللہ تعالیٰ علماء کو دیں گے، صالح علماء، باعمل علماء، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں بنا دے۔ دوسری مقدس جماعت یہ ہے، اور تیسری جماعت فرمایا والشہداء، شہید جو اللہ کے راستے میں شہید وفات مر گئے، اللہ کے راستے میں مر گئے۔ اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے سے مراد بے شمار اللہ کے راستے ہیں، زمین اچھے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے نکلے ہوئے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، بہت بڑا راستہ ہے، یہ تو وہ ہے جس کے قرآن اور حدیث میں آتے ہیں، نکلے اس کے لیے۔ تبلیغی جماعت میں جانا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اس سے کم درجے کا، اس سے بہت کم درجے کا، لیکن ہے بھی یہ اللہ ہی کا راستہ، دین کا کام یہ بھی ہے، اور جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے وہ بھی سب، وہ بھی راستے میں وفات ہو جاتی ہے، تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے کی بھی وفات ہو جاتی ہے، مدرسوں میں آنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے، وہ شہید ہیں۔ لیکن یہاں جو شہید مطلق بولا جاتا ہے، اس سے مراد کون سا شہید؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جو اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائے، قلم زبان سب جہاد ہے، قلم سے کیا، سیف زبان سے کیا، اور کسی طرح سب جہاد ہی ہے، لیکن یہ جو سب سے اطلاق اور اطلاق بھی بولا جائے گا تو اس کا اولین مصداق یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اس سے مقدس جماعت باقی اس کے بعد ہے، انبیاء، علماء، علماء سے صالحین، علماء صالح، ان کے بعد جو پھر مقدس ترین جماعت ہے وہ شہداء کی ہے، اور وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل کریں اور خود بھی قتل ہو جائیں اگر ضرورت پڑے، جان دینے کی تو جان پہ بھی کھیل جائیں اور اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے تو مجاہد، یہ لوگ ہیں، یہ تین جماعتیں حدیث میں آئی ہیں کہ یہ بہت مقدس ہیں، باقی بھی مقدس ہیں لیکن ان کے درجے ہیں وہ بعد میں ہیں۔ ان جماعتوں میں سے بھی اللہ کسی کو دے دے اپنے فضل سے کہ چل کوئی بھی سفارش کر دے، یہ نہیں کہ یہ سفارش نہیں کرے گی، اس میں منع نہیں آیا، بس جماعتوں کی حیثیت سے تین جماعتوں کا ذکر آ گیا، باقی اور بھی کر سکتے ہیں، ماں بھی کر سکتی ہوگی، اگر سے حدیث میں صراحت نہیں ہے بیٹے کے لیے، بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے، حافظ القرآن کا بھی آتا ہے کہ حافظ القرآن بھی ہوگا، لیکن وہ بھی عالم ہی ہے، کیونکہ حفاظ جو ہے یہ اصطلاح ہے اصل اس دور کی، آج کے دور کی اصطلاح اور ہے، اس وقت تو حفاظ جو بولا جاتا تھا وہ تو بہت چھوٹی کا عالم، حفاظ صحابہ، حالانکہ پورا قرآن بھی نہیں اترا تھا اس وقت تک، کوئی 2 پاروں کا حافظ تھا اس وقت تک، اترے ہی 2 پارے تھے، اترے ہی 10 پارے تھے، 15 پارے تھے، اور وہ شہید ہو گیا، لیکن اسے حفاظ کہا گیا، وہ تو بہت اونچی چیز ہے، حفاظ مراد علماء، بہت چھوٹی کے پختہ علماء جو ہے وہ صحابہ مراد تھے، تو صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں زیادہ تر یہ حفاظ کا لفظ جو ہے یہ علماء صالحین کے لیے تھا، اور وہ بھی جو بہت اونچے ہو، یہ حافظ جو ہمارے یہاں ہیں وہ برادر سے نہیں ہوتے، تو اس میں تو بہت سے حافظ گاڑی میں ملیں گے، گالم گلوچ کرتے ہوئے ملیں گے، بدماش بھی مل جاتے ہیں، جیسے بدماشی کی لائن میں لگ گئے، اللہ بچائے، پتنگ بازی میں ماہر ہوتا ہے، پیش لڑانے میں حافظ بھی ہوتا ہے، منہ میں اتنا موٹا پان ہوتا ہے،
اور گالی بھی اتنی موٹی منہ سے نکلتی ہے اس کی کہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، گالی میں بھی اس سے تو ایسے حافظ نہیں۔ تو وہ جو الفاظ کا آتا ہے قرآن حدیث میں سفارش کرے گا اتنوں کی، اور اس کو یہ اس سے مراد عالم صالح عالم بعمل بھی، میرا حافظ نہیں مراد۔ ہاں میرا حافظ ہے اور نیک ہے، برے کام نہیں کرتا، اچھے زندگی گزارتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کماتا ہے، یہ کام بھی وہ کام بھی خیر کی، یہ بھی بہت بڑا آدمی ہے، یہ بھی بہت بڑا۔ لیکن جو حدیث میں جو شمار ہیں اس سے وہ مراد ہے جو آپ کو بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جماعتوں کی محبت بھی دے، ان کی قدر کی توفیق بھی دے، ان کی تعظیم کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حشر صالحین کے ساتھ کرے، ایمان پر خاتمہ نصیب